بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر المومنین حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کے ساتھ مجلس انصار اللہ کینیڈا کے نیشنل، ریجنل اور مقامی عاملہ ممبران کی آن لائن ملاقات۔ مورخہ 4 جون سن 2023 کو امام جماعت احمدیہ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کے ساتھ مجلس انصار اللہ کینیڈا کے نیشنل، ریجنل اور مقامی ممبران عاملہ کی آن لائن ملاقات ہوئی۔ حضور انور نے اس ملاقات کو اسلام آباد ٹلفورڈ میں قائم MTA اسٹوڈیو سے رونق بخشی، جبکہ ممبران عاملہ نے ایوان طاہر پیس ولیج ٹورانٹو سے آن لائن شرکت کی۔ نشست کا آغاز دعا سے ہوا، جس کے بعد عاملہ کے بعض ممبران کو حضور انور سے گفتگو کرنے کی سعادت نصیب ہوئی۔ نائب صدر اول، جن کی ذمہ شعبہ ارشاد کی نگرانی تھی، سے حضور انور نے دریافت فرمایا کہ کیا انصار اللہ کا رسالہ باقاعدہ شائع ہوتا ہے؟ اس پر موصوف نے عرض کی کہ ایک سہ ماہی رسالہ نحن انصار اللہ کے نام سے شائع ہوتا ہے۔ اس پر حضور انور ایدہ اللہ نے توجہ دلائی کہ کینیڈا میں اتنی بڑی انصار اللہ ہو گئی ہے، ابھی تک آپ لوگ سہ ماہی پر چل رہے ہیں۔ ایک اور نائب صدر سے، جن کے ذمہ انصار اللہ کینیڈا کی تاریخ کی تدوین کمیٹی کی نگرانی تھی، حضور انور نے دریافت فرمایا کہ انصار اللہ کی تاریخ کے حوالے سے کس حد تک کام ہوا ہے۔ اس پر موصوف نے عرض کی کہ 1977 سے 2022 تک کے عرصے کی تمام معلومات جمع کر لی گئی ہیں۔ حضور انور نے استفسار فرمایا کہ کینیڈا میں مجلس انصار اللہ کا قیام کب ہوا تھا؟ اس پر موصوف نے عرض کی کہ 1977 میں ہوا تھا، تاہم پہلے صدر 1991 میں منتخب ہوئے تھے۔ پہلے زعیم انصار اللہ کے متعلق حضور انور نے دریافت فرمایا کہ کون تھے؟ اس پر موصوف نے عرض کی کہ 1977 میں پہلے زعیم بنے تھے، لیکن ان کا نام مستحضر نہیں۔ قائد مال سے گفتگو کرتے ہوئے حضور انور نے دریافت فرمایا کہ ان کا پاکستان میں کہاں سے تعلق ہے اور کتنے عرصے سے کینیڈا میں مقیم ہے۔ قائد تعلیم نے اپنی رپورٹ پیش کرتے ہوئے عرض کی کہ وہ سہ ماہی امتحان نیز نصاب تیار کرنے کا کام کرتے ہیں۔ حضور انور نے دریافت فرمایا کہ گزشتہ سال کتنے لوگوں نے امتحان میں حصہ لیا اور کون سی کتاب مطالعہ کے لیے مقرر کی تھی۔ اس پر موصوف نے عرض کی کہ پہلی سہ ماہی کے لیے کتاب ہماری تعلیم، جبکہ دوسری اور تیسری سہ ماہی کے لیے شہادت القرآن مقرر کی گئی تھی، جبکہ چوتھی سہ ماہی کی کتاب نشان آسمانی ہے۔ موصوف نے عرض کی کہ 45% انصار امتحان میں حصہ لیتے ہیں۔ حضور انور نے توجہ دلائی کہ نیشنل، ریجنل اور مقامی مجالس عاملہ کے ممبران کو ان امتحانات میں حصہ لینا چاہیے۔ ایک نائب صدر مجلس سے، جن کے ذمہ 2 ریجنز کی نگرانی تھی، حضور انور نے استفسار فرمایا کہ ان دونوں ریجنز میں کتنی تجنید ہے۔ اس پر موصوف نے عرض کی کہ 495 انصار ٹورانٹو ویسٹ میں، جبکہ پریریز ریجن میں 439 کی تجنید ہے۔ ایک اور نائب صدر سے، جن کے ذمہ 2 ریجنز کی نگرانی تھی، حضور انور نے استفسار فرمایا کہ ان کے سپر ریجنز میں اجتماع کب منعقد ہوگا۔ اس پر موصوف نے عرض کی کہ اگست کے تیسرے ہفتے میں انشاءاللہ منعقد ہوگا۔ اس کے بعد قائد تجنید نے اپنی رپورٹ پیش کرتے ہوئے عرض کی کہ انہوں نے تجنید کا کام کرنے کے لیے ایک سافٹ ویئر بھی تیار کیا ہے۔ انصار اللہ کی سہ ماہی رسالہ کو ماہنامہ کرنے کے حوالے سے قائد ارشاد کو حضور انور نے فرمایا کہ ابھی تک 3 مہینے پر کیوں رکے ہوئے ہیں؟ ریگولر ہونا چاہیے، تبھی تو انصار کو کچھ بھی پتہ نہیں لگتا۔ 3 مہینے کے بعد ایک رسالہ آ جاتا ہے، انصار کہتے ہیں کہ چلو دیکھ لیں گے، پڑھ لیں گے، وہ بھی کوئی نہیں پڑھتا۔ اگر ریگولر آنے والا ہو، یا پہلے کم از کم 3 مہینے سے 2 مہینے پر لائیں، پھر 2 مہینے سے 1 مہینے پر لائیں، تو آہستہ آہستہ انصار کو بھی پڑھنے کی عادت پڑے۔ دوسری کوشش یہ کریں کہ آپ کے ہر لیول پر عاملہ ممبران رسالہ پڑھا کریں، نہیں تو پھر ویسٹ آف پوٹینشل اور پیسے کا بھی ضیاع ہے۔ لکھنے والوں کی کوئی حوصلہ افزائی بھی نہیں ہوتی، پڑھنے والے مضامین کوئی نہیں ہوتے، اور پھر ٹکسالی مضامین ہوں گے۔ کوشش کریں اور جائزہ لیں کہ کیا جدت پیدا کی جا سکتی ہے۔
اب آپ کے انصار اللہ میں مختلف طبقات شامل ہیں، صرف بوڑھے نہیں ہیں بلکہ ایسے انصار بھی آ گئے ہیں جو یہاں کے پڑھے لکھے ہیں۔ ایک نارمل ایوریج پڑھا لکھا ہے، ایک زیادہ پڑھا لکھا اور ایک بہت زیادہ پڑھا لکھا ہے۔ ہر ایک طبقے کے مطابق کچھ نہ کچھ مضامین آنے چاہیے اور کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ لکھنے والے ایکسپلور کریں۔ آپ کے انصار اللہ میں زیادہ لکھاری ہونے چاہیے، اس کو بھی انکریج کرنا شعبہ اشاعت کا کام ہے۔ تلاش کریں کون کون لکھنے والے ہیں، مضمون نویسی کا کوئی مقابلہ کرا دیں کہ جس کا مضمون اچھا ہوگا وہ شائع ہوگا، اس کو تھوڑا سا انعام ملے گا یا کوئی اور حوصلہ افزائی ہو تو شاید اس طرح آپ کے مزید لکھنے والے پیدا ہو جائیں۔ اب تو انصار کا بھی وہی بچوں والا حال ہے کہ انعام دو تو کام کرتے ہیں، نہیں تو نہیں کرتے۔ حضور انور نے قائد تربیت سے 5 وقتہ نماز کے حوالے سے بات کرتے ہوئے فرمایا کہ عمومی طور پر مساجد کی حاضری دیکھ کر پتہ لگ ہی جاتا ہے کہ آپ کے نماز باجماعت پڑھنے والے انصار کتنے ہوتے ہیں۔ موصوف کے عرض کرنے پر کہ ابھی اس پر کام کرنے کی کافی گنجائش ہے، اور بتایا کہ دستیاب اعداد و شمار کی بنیاد پر تقریباً 50% انصار نماز باجماعت ادا کرتے ہیں۔ اس پر حضور انور نے اظہار تشویش کرتے ہوئے فرمایا کہ انصار میں آ کر بھی نماز پڑھنے کی طرف توجہ نہیں ہوئی تو پھر کب ہونی ہے؟ بعد میں تو اگلا جہان ہی رہ جاتا ہے۔ مستقل کوئی نہ کوئی میسج ان کو بھیجتے رہا کریں، واٹس ایپ میں یا کسی اور طریقے سے، تاکہ نماز، قرآن کریم اور اس کا ترجمہ پڑھنے کی طرف توجہ ہو۔ تو بہرحال پھر اس سے کچھ نہ کچھ پڑھنے کی طرف خیال پیدا ہوتا رہتا ہے، بجائے صرف رپورٹ فارم پر ریلائے کرنے کے۔ اصل مقصد یہ ہے کہ توجہ پیدا ہو، اس کے لیے کوئی نیا طریقہ اختیار کریں، اور اگر انصار کو مستقل میسج جاتے رہیں تو توجہ پیدا ہوتی رہے گی۔ ایک معاون صدر سے جن کے ذمہ مجلس انصار اللہ کی جائیداد اور ضیافت کی نگرانی تھی، حضور انور نے استفسار فرمایا کہ انصار اللہ کی کتنی جائیداد ہے؟ اس پر موصوف نے عرض کی کہ 3 جائیدادیں ہیں جو تمام پیس ولیج میں واقع ہیں۔ زعیم اعلیٰ مقامی سے حضور انور نے مقامی ریجن کی تجنید دریافت فرمائی، جس پر موصوف نے عرض کی کہ پیس ولیج میں 491 انصار ہیں۔ قائد وقف جدید نے اپنی رپورٹ پیش کرتے ہوئے بتایا کہ انصار اللہ کا جماعت کینیڈا کے کل چندہ وقف جدید میں 38% حصہ تھا۔ اس پر حضور انور نے اظہار خوشنودی کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ نے بہت اچھا کام کیا ہے۔ ایڈیشنل قائد تبلیغ نے حضور انور کے استفسار پر عرض کی کہ امسال انصار اللہ نے 4 بیعتیں کروائی ہیں۔ حضور انور کے استفسار پر قائد عمومی نے بتایا کہ ہماری 110 مجالس ہیں، تمام مجالس رپورٹس بھیجتی ہیں اور ان میں سے اکثر کو جواب دیا جاتا ہے۔ اس پر حضور انور نے رہنمائی فرمائی کہ جو رپورٹ بھیجتے ہیں ان کو کم از کم ایکنالج تو کر دیا کریں، اس سے ان کو انکریجمنٹ ہوتی ہے کہ مرکز ہماری چیز دیکھ رہا ہے، اس لیے ہم بھیجتے رہیں۔ جب ان کو پتہ ہوگا کہ مرکز نے جواب نہیں بھیجنا تو وہ ویسے ہی ایک فارم فل اور دستخط کر کے آپ کو بھیج دیا کریں گے اور کہیں گے کہ کیا فرق پڑتا ہے، کام کریں یا نہ کریں۔ اس لیے صدر صاحب یا قائد عمومی یا متعلقہ قائدین کی طرف سے تبصرہ جانا چاہیے۔ قائد تعلیم القرآن و وقف عارضی نے اپنی رپورٹ پیش کرتے ہوئے بتایا کہ اب تک 1060 تعلیم القرآن کلاسز منعقد ہوئی ہیں۔ اس پر حضور انور نے فرمایا کہ عاملہ کے ممبران کو ان میں شامل ہونا چاہیے۔ قائد تحریک جدید نے اپنی رپورٹ پیش کرتے ہوئے بتایا کہ انصار اللہ کا جماعت کینیڈا کے کل چندہ تحریک جدید میں 35% حصہ تھا۔ حضور انور نے قائد ایثار سے گفتگو کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ افریقہ میں انسانی ہمدردی کے تحت کوئی منصوبہ شروع کریں۔ انصار اللہ افریقہ میں ایک ہسپتال بنائے یا کوئی اور بڑا منصوبہ شروع کرے۔ حضور انور نے مجلس انصار اللہ برطانیہ کی مثال دی، جنہوں نے برکینا فاسو میں مسرور آئی انسٹیٹیوٹ کا ادارہ قائم کیا ہے، اور توجہ دلائی کہ انصار اللہ کینیڈا بھی ایسی کوششوں میں حصہ لے۔ قائد ایثار نے بتایا کہ وہ اس وقت پانی کے کنویں کے منصوبے پر کام کر رہے ہیں اور اس کی تکمیل کے بعد ایک اور بڑے منصوبے کو زیر غور لا رہے ہیں۔ حضور انور نے قائد تربیت نو مبائن کو ہدایت فرمائی کہ ہر ایک کے لیے آپ کو تربیت اور اپنے سسٹم میں ایبزارب کرنے کے لیے مختلف پلان بنانا پڑے گا۔
نو مبائین کو شکوہ رہتا ہے کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ صحیح طرح انٹریکٹ نہیں کرتے اور ہمیں صحیح طرح انٹیگریٹ کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ان کے ساتھ ذاتی رابطے رکھیں اور مواخات کا سلسلہ بنائیں تو پھر آپ ان کو سنبھال سکتے ہیں۔ ہر ایک نو مبائی کو ایک پرانے احمدی کے سپرد کریں اور مواخات کا سلسلہ قائم کریں، تب یہ لوگ آپ کے ساتھ ایبزارب ہوں گے۔ قائد تربیت نو مبائین نے بتایا کہ 2017 سے پرانے نو مبائین سے رابطہ کیا جا رہا ہے اور ان کو باقاعدگی سے حضور انور کا خطبہ جمعہ بھی بھجوایا جاتا ہے۔ اس پر حضور انور نے فرمایا کہ سب کچھ بھجوانے کے باوجود جب تک اپنے اندر مجلس میں نہیں بٹھائیں گے، ساتھ نہیں رہیں گے، پرسنل کانٹیکٹ نہیں کریں گے، کوئی نہ کوئی ان کا دوست نہیں بنائیں گے، ان کو یہ محسوس ہوگا کہ ہمارے سے آپ نے ڈسٹنس رکھا ہوا ہے۔ یہ احساس نہیں ہونا چاہیے بلکہ ان کو قریب لانے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد بقیہ وقت میں بعض اراکین کو حضور انور سے سوالات کرنے کا موقع ملا۔ ایک سوال کیا گیا کہ مغربی معاشرے میں رہتے ہوئے بچوں کی والدین سے مختلف پسند، ناپسند، مشاغل اور دیگر امور کی وجہ سے بعض اوقات والدین اور بچوں کے درمیان ایک کمیونیکیشن گیپ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ کھل کر اپنی بات یا احساسات ایک دوسرے تک نہیں پہنچا پاتے۔ اس فاصلے کو کم کرنے کے لیے ہم والدین کو کیا کرنا چاہیے تاکہ ہم احسن رنگ میں اپنے بچوں کی تربیت کر سکیں؟ اس پر حضور انور نے فرمایا کہ آپ اگر میرے پروگرام سنتے رہے ہیں، باقاعدہ سن رہے ہوں، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے میں ہر دفعہ ہر مجلس میں کہیں نہ کہیں یہی بات کرتا ہوں۔ خطبات، تقریروں اور جو آپ کی ملاقاتیں ہوتی ہیں ان میں بھی کہہ رہا ہوں کہ کمیونیکیشن گیپ کیوں ہے، اس کو کم کریں۔ اگر آپ نے اپنے بچوں اور اپنی نسلوں کو سنبھالنا ہے تو بیماری بھی آپ کو پتہ ہے اور یہ بھی کہ اس کا علاج کیا ہے۔ اس گیپ کو کیا کم کیا جائے، یہ تو ہر ایک گھر اپنے ماحول میں ہر ایک کو اپنے حساب سے تربیت کرنی پڑے گی۔ بچوں کو قریب لانا پڑے گا۔ ایک بچہ 7 سے 10 سال تک ماں باپ سے اٹیچ رہتا ہے۔ اگر ماں اور باپ دونوں اسی طرح اس اٹیچمنٹ کو جاری رکھیں اور بڑے ہونے کے بعد جب بچہ باہر کھیلنے کے لیے جاتا ہے اس وقت بھی جب گھر آئے تو اس سے باتیں شیئر کریں کہ اچھا تم نے کیا کیا، کس طرح کھیلے، کون کون سے لوگوں سے ملے، کیا باتیں ہوئیں۔ ان کو ایک کانفیڈنس ہونا چاہیے۔ ہم جو شیئر کریں گے ماں باپ ہماری بات پیار سے سنیں گے اور پھر ہم سے اس کے متعلق ڈسکشن بھی کریں گے، اور اگر کہیں کوئی سمجھانے والی بات ہوئی تو سمجھا بھی دیں گے۔ یہ نہیں کہ میں کوئی ہوائی باتیں کر رہا ہوں۔ ایسے ماں باپ ہیں جو اس طرح کرتے ہیں اور پھر ان کے بچے رابطے میں بھی رہتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اسکولوں میں اتنی دیر کھلاتے ہیں یا باہر جا کر بچے اثر لے کر آ جاتے ہیں۔ اگر تو گھر کا ماحول ایسا ہو کہ پرامن ہو اور ماں باپ کے ساتھ بچوں کو یہ احساس ہو کہ ہمارا دوستی کا رشتہ ہے، علاوہ ماں باپ کے رشتے کے، تو وہ بہت ساری باتیں شیئر بھی کرتے ہیں اور وقت بھی گھر میں گزارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں مغربی دنیا میں 365 دنوں میں سے میکسیمم 170 دن اسکولوں میں ہوتے ہیں، باقی وقت تو بچے آپ کے پاس ہوتے ہیں۔ اس میں سے آپ کہہ دیں کہ بچے باہر اپنے دوستوں سے کھیلنے چلے گئے تو روزانہ 2 گھنٹے کے لیے چلے گئے۔ اگر ایک بچہ 6 گھنٹے ہی باہر رہتا ہے یا 8 گھنٹے باہر رہتا ہے تو وہ ماں باپ کی غلطی ہے۔ کیوں باہر رہتا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے گھر کے ماحول سے سیٹسفائیڈ نہیں ہے۔ ان کے لیے ایک ماحول پیدا کریں جہاں وہ سیٹسفائیڈ ہوں اور پھر ویکینڈز میں ان کے ساتھ خاص پروگرام بنائیں۔ گھر میں روزانہ ہی ماں یا باپ ان کو وقت دے کر اور ان کی باتوں کے جواب دے رہے ہوں۔ آپ کو پتہ ہو کہ ہر ایج گروپ کے بچہ کی سطح پر آ کر آپ نے اس کے ساتھ باتیں کرنی ہیں، اس کے سوالوں کے جواب دینے ہیں۔ آج کل کے ماحول کی خرابیاں اور برائیاں اگر وہ خود بچہ نہیں بھی کہتا تو کہانی کی صورت بنا کے بچوں سے شیئر کریں کہ یہ برائیاں پیدا ہو گئی ہیں، اسلام نے ہمیں یہ تعلیم دی، اللہ تعالیٰ اس بارے میں یہ فرماتا ہے۔ ایک اچھا احمدی مسلمان بچہ کیا ہونا چاہیے، اس کو کس طرح رہنا چاہیے، کس قسم کی باتیں سیکھنی چاہیے۔ اور ہم اسکولوں میں بعض دفعہ غلط باتیں بھی سیکھ لیتے ہیں۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ شرماتے ہیں کہ اسکول یا باہر کے ماحول میں بچے جو باتیں سیکھ کر آ رہے ہیں اس کو شیئر کریں گے تو پتہ نہیں بچہ ہمیں کیا کہے گا۔
لیکن بچے کے دماغ میں سوال ہوتے ہیں، وہ ڈر کے مارے سوال نہیں کرتا، اور ماں باپ شرما کر باتیں نہیں کر رہے ہوتے، اس لیے خود ان باتوں کو انیشیٹ کرنا پڑے گا۔ اس طرح کریں گے اپنے ماحول کے حساب سے، ہر ایک کرے تو اللہ تعالیٰ فضل کرتا ہے۔ پھر اور ایسے بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے گھروں میں اس طرح کیا اور ان کے بچے اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتے ہیں۔ وقت تو ماں باپ کو دینا پڑے گا، قربانی بھی کرنی پڑے گی، اور اپنے اپنے ماحول کے مطابق ان کو پلان بنانا پڑے گا۔ بچے کو یہ احساس دلانا پڑے گا کہ ہم تمہارے ہمدرد، ہم ہی تمہارے سگے ہیں، اور ہم جو بھی کرتے ہیں تمہاری بہتری کے لیے کرتے ہیں۔ اس بارے میں مختلف وقتوں میں مختلف باتیں میں بتا چکا ہوں، اور آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ لوگوں کو خود شرماہٹ اور جھجک کو توڑنا ہوگا۔ آپ کہہ دیتے ہیں ہم کس طرح بات کریں، لیکن دنیا میں وہ باہر سے سب کچھ سیکھ کے آتے ہیں، تو ہمیں بات کہانی کے رنگ میں کرنی پڑے گی، یہ نہیں کہ ڈائریکٹلی کہہ دیں کہ وہ بچہ چڑھ جائے یا خوف زدہ ہو جائے۔ ایسے رنگ میں کہیں جو بچے کو اٹریکٹ کرنے والی بات ہو، پھر وہ آپ کی بات سنے، آپ سے شیئر کرے، پھر وہ سوال کرے کہ اچھا اسکول والے تو یہ کہتے ہیں، آپ یہ کہتے ہیں، پھر آپ اس کا جواب دیں کہ ہاں اسکول میں یہ کرا دیتے ہیں، یا تم نے باہر کے ماحول میں یہ سیکھا، اسلام یہ کہتا ہے، احمدیت یہ کہتی ہے، اس کا یہ فائدہ ہے، اس کا یہ نقصان ہے۔ تو نفع، نقصان، فائدہ، اچھائی، برائی کا جب فرق بتائیں گے تو پھر بچے کے ذہن میں باتیں بیٹھیں گی، اور چھوٹے ہونے سے لے کر بڑے ہونے تک، خاص طور پر 15 تا 17 سال تک کی عمر کے بچوں کی آپ نگرانی کریں تو پھر آگے ٹھیک نکل کر آتے ہیں۔ بعد ازاں حضور انور نے صدر صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ سوال ہی کافی تھا، اسی کو سنبھال لیں تو بڑی بات ہے۔ باقی آپ کے ساتھ بے شمار قائدین، ناظمین، منتظمین بیٹھے ہوئے ہیں، اور ماشاءاللہ کینیڈا کی جماعت بھی بڑی ہے، مجالس بھی 110 ہیں۔ ظاہر ہے ہر ایک سے انفرادی طور پر تو اب ملنا مشکل ہے۔ اگر آپ علیحدہ علیحدہ کوئی میٹنگیں کر رہے ہوتے تو شاید سب کا انفرادی طور پر تعارف بھی ہو جاتا، کبھی موقع ملا تو وہ بھی کر لیں گے۔ لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ انصار اللہ کینیڈا کو توفیق دے کہ وہ صحیح رنگ میں اپنے فرائض ادا کرنے کی کوشش کریں، نیز اپنے بچوں، اپنی نسلوں اور جماعت کے جو حقوق ان پر ہیں ان کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ یہ سارے کام بغیر قربانی کے نہیں ہو سکتے، بغیر اپنے آپ کو کسی مشکل میں ڈالے نہیں ہو سکتے۔ ہر اچھے کام کے لیے چھوٹی موٹی تکلیف برداشت کرنی پڑتی ہے، اس لیے کوشش کریں کہ آپ انصار اللہ جو 40 سال کی عمر کے لوگ ہیں، میچور ہو چکے ہیں، انہوں نے کس طرح جماعت کے بچوں، اگلی نسل، عورتوں، لڑکیوں اور لڑکوں کو سنبھالنا ہے، یہ سب آپ کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے اس ذمہ داری کو ادا کرنے کی ہر ممکن حد تک کوشش کریں، اور کہیں سستیاں ہیں تو ان کو دور کریں۔ ہر سطح پر آپ کی مجلس ایکٹیو ہونی چاہیے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہر عاملہ ممبر کا خاص طور پر اور ہر ناصر کا عام طور پر اللہ تعالیٰ سے ایک ذاتی رابطہ ہونا چاہیے۔ اس عمر میں آ کر تو 100% لوگوں کو نمازیں پڑھنے کا خیال آنا چاہیے، اور پھر قرآن کریم پڑھنے، تلاوت کرنے کا خیال آنا چاہیے۔ یہی ماحول جب گھروں میں پیدا ہوگا تو آپ لوگ میاں بیوی اور بچوں کے حقوق بھی ادا کرنے والے ہوں گے، اور آپ کے نمونے کو دیکھ کے پھر بچے بھی صحیح رنگ میں اپنی زندگیاں اسلامی ماحول میں گزارنے والے ہوں گے۔ یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے، خاص طور پر ان ملکوں میں جہاں ہر طرف باہر اور اسکولوں میں بھی ایک کھلی بے حیائی، اور اس بے حیائی کو بے حیائی کا نام نہیں دیا جاتا، اس کو نئے زمانے کی تعلیم اور روشنی کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ روشنی اور تعلیم نہیں بلکہ دہریت کا ایجنڈا ہے۔ یہ ایجنڈا خدا تعالیٰ کے خلاف چلنے والوں کا ہے، اور اس ایجنڈے کو ہم نے کس طرح کاؤنٹر کرنا ہے یہ ہر ناصر کا فرض ہے۔ 40 سال کے بعد اس عمر پر پہنچ کے جو میچور عمر ہوتی ہے، بعضوں کے بچے چھوٹے ہیں، کچھ کے بچے جوان ہو گئے ہیں، کچھ انصار ایسے ہیں جن کے بچوں کے بچے آگے جوانی میں قدم رکھ رہے ہیں، ان کو بھی اپنے نواسوں، پوتوں اور پوتیوں کو سنبھالنا ہے، کچھ نے اپنے بچوں کو سنبھالنا ہے۔ تو ایک بہت بڑا کام ہے جو انصار اللہ کی ایج گروپ کے لیے ہے، اور ایک بہت بڑا چیلنج ہے جس کا مقابلہ ہم نے کرنا ہے۔ بس اس لحاظ سے اپنی تنظیم کو ایکٹیو کرنے اور اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اس کی توفیق دے،
اور جیسا کہ میں نے کہا، سب سے بڑا ذریعہ اس کا یہی ہے کہ ہر ایک کا خدا تعالیٰ سے ذاتی تعلق ہو، تبھی اللہ تعالیٰ کی مدد سے یہ کام ہوں گے۔ ہم اپنی کوششوں سے یہ کام نہیں کر سکتے۔ ملاقات کے آخر پر حضور انور نے فرمایا کہ اللہ حافظ ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرتبہ قمر احمد ظفر صاحب، نمائندہ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل۔ آواز مرزا عمران احسن۔